السلام علیکم۔ آج کل کئی گروپ میں متعدد جگہ یہ بحث چل رہی ہے کہ شاعری کے حوالے سے، یعنی شاعر کے پیچھے جو لوگ چلتے ہیں وہ گمراہ ہیں، اور اس کی دلیل جو لیتے ہیں وہ سورہ نمبر 26 یعنی سورہ شعراء کی آیت نمبر 224-25 ادھر سے لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس آخر کی 4-5 آیتوں کو پورا کر دوں گا تاکہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ اور دوسرا یہ کہ اب صرف شاعر کی بات کر کے اگر یہ کرتے ہیں تو شاعر تو بہت اچھے بھی ہیں، مثلا علامہ اقبال کی شاعری ہے تو وہ تو قرآن سمجھانے میں بڑی مددگار معاون بھی ہے، متعدد شعر قرآن کی اچھی تشریح ہے، اور متعدد شعر جو غلط بھی ہے۔ تو بہرحال شاعر میں آگے پیچھے تو ہو سکتا ہے، لیکن پورے شاعر کو ہی غلط کہہ دینا یا شاعری کو ہی غلط کہہ دینا تو یہ یقیناً کچھ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ دنیا بھر میں بڑے بڑے نامور شعراء ہیں جنہوں نے ہدایت کا اچھا کام کیا ہے، اور ان کی شاعری سے لوگوں نے ایک بہترین نظام کو تخلیق کیا ہے، بنایا ہے۔ تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ جو ہے وہ شاعری کو یکسر مسترد کر دے۔ کئی آیتیں ایسی، کئی صورت ایسی کہ اس کی آیتیں ایسا لگتا ہے جیسے شاعری ہی ہو رہی ہے، اور اس لیے قرآن میں کہا بھی جاتا ہے کہ یہ شاعری نہیں ہے، یہ عام طور پر جو مروجہ ترجمے سے بات ہو رہی ہے۔ تو بہرحال میں اس کے پورے تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ بہت زیادہ طویل وقت چاہیے، اور اس شاعر کا بنیادی مادہ جو ہے وہ سہ عرفی ہے، شین عین رے، شعر۔ اسی سے لفظ شعور بھی نکلا ہے، اسی سے شاعر بھی ہے، اور اسی سے شاعر بھی ہے۔ تو یہ شعر کا بنیادی مطلب جو ہے وہ دراصل ہے باریک بینی۔ آپ نے بالوں میں لگانے کے لیے زیتون کا تیل کبھی آپ لیں جو عمان یا ادھر خلیجی ریاست سے آتا ہے، تو اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے زیت الشعر، یعنی بالوں کا تیل۔ بال کیونکہ انسانی اعضاء میں سب سے باریک ہے، اس لیے بال کو بھی شعر کہا جاتا ہے۔ تو یہ باریک بینی، اس کا بنیادی مطلب ہی باریک بینی ہے۔ تو آئیے آج شاعر کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے قرآن کی روشنی میں، اس پر بات کرتے ہیں۔ اس مادے سے لفظ تو بہت سارا ہے، اس پر نہیں جا رہے۔ جہاں صرف لفظ شاعر بن گیا ہے یا شاعری کے حوالے سے ہو گیا ہے تو یہ جو ہے وہ صرف 8 جگہ ہے۔ تو 26 کی 2 سے 24 کو تو سب سے آخر میں کروں گا، کیونکہ یہیں سے لوگ شاعری کے خلاف بات لیتے ہیں۔ اس سے پہلے اور جہاں جہاں شعر کا لفظ آیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس وقت میرے پاس فتح محمد جالندھری والا ترجمہ پڑا ہے، پہلے میں اس سے کر دیتا ہوں، اور جو اس کا لفظی ترجمہ میری فہم کے مطابق بنتا ہے وہ بھی بتا دوں گا، اور آخر میں پھر شاعروں کے بارے میں کیا وہ کانسیپٹ بنتا ہے آج کے دور کے لحاظ سے، کچھ اس پر گفتگو ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی جگہ جو لفظ شعر کی وجہ سے آیا ہے یہ ہے 16 کی 80، یعنی سورہ نحل آیت نمبر 16 to 80۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کو کھول لیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها وعبارها واشعارها اساسا ومتاعا الی حین۔ یہاں یہ جو لفظ ہے وہ اشعارها، اشعار شعر کی جمع ہے۔ تو اب اس کا دیکھیے جو انہوں نے ترجمہ کر رکھا ہے، اور خدا ہی نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا، اور اسی نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ڈیرے بنائے جن کو تم سبق دیکھ کر سفر اور حضر میں کام لاتے ہو، اور ان کی اون اور پشم بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں بناتے ہو جو مدت تک کام دیتی ہیں۔ اب یہ تو ایک ایسی بات ہو گئی کہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ کیا بات ہو رہی، سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ واللہ، اور اللہ، جعل لکم، بنا دیا تمہارے لیے، من بیوتکم، تمہاری کتابوں میں۔ بیت اصل میں اللہ اپنی کتاب کو ہی کہتا ہے۔ بیت کے بنیادی مطلب ہے جس سے خفیہ مشورہ کیا جائے، جہاں خفیہ مشورہ کیا جائے۔ تو اللہ سے خفیہ مشورہ اللہ کی کتاب میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان اپنے لیے جو نظریہ منتخب کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کتاب سے ہی لیتا ہے۔ تو بہرحال اس پر پھر بعد میں بات ہو جائے گی، کیونکہ بیت کا میں پہلے کر چکا ہوں، اور قرآن سے ہی ثابت کیا ہے کہ بیت اللہ اپنی کتاب کو کہتا ہے۔ البیت خاص طور پر قرآن کے لیے ہے، اور ویسے بیت جو عام کتابوں کے لیے ہے، تو بیت بھی کتابوں کو کہا جاتا ہے۔ تو بیوتکم یہ بیت کی جمع ہے، تو تمہاری کتابوں سے۔ سکنن ٹھہراؤ ہے، سکون ہے۔ وجعل لکم، اور بنایا تمہارے لیے، من جلود الانعام، نعمتوں کی مضبوطی سے، نعمتوں کی جلدوں سے۔
اب یہ جلد کی جمع جلود کر دے، جلد اصل میں بنیادی طور پر مضبوط کو کہا جاتا ہے، جیسے کتاب کی جلد بندی ہو جاتی ہے تو کتاب بھی مضبوط ہو جاتی ہے، جتنی مضبوط جلد ہوگی اتنی مضبوط کتاب ہوگی۔ تو جلد، انسانی جلد بھی کیا ہے، کھال جو ہے وہ انسان کو مضبوط بناتی ہے، اگر کھال اتر جائے تو وہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ تو یہ اس کا بنیادی مطلب مضبوطی ہے۔ تو نعمتوں کی مضبوطی، بیوتن کتابیں، بعض لوگ نعمت کی مضبوطی سے اپنی کتاب بنا لیتے ہیں، جس طرح یورپ میں ہو رہا ہے، نعمتوں کی مضبوطی سے انہوں نے اپنا ایک نظام سسٹم بنا لیا، کتاب بنا لی ہے اور اس سے آتے ہیں۔ تستخفونہا، تم اس سے ہلکا پن محسوس کرتے ہو، یعنی خفی جو ہے یہ خفف سے، خفف کہتے ہیں ہلکے کو، تو تم اس سے ہم سے بہت ہلکا لے لیتے ہو۔ یوم ذانکم، وہ دورانیہ جب تم کسی مقصد کے لیے سفر کرتے ہو، زان کہا جاتا ہے خاص مقصد کے لیے سفر کرنے کو، ویوم اقامتکم، اور وہ دورانیہ جب تم استقامت سے، یعنی جب تم ڈٹ جاتے ہو، ومن اسوافہا، اور جو اس کی صف بندی ہے یا اس کی طرف وہ مائل ہونا ہے، وأوبارہا، اور جو اس کی بادہ نشینی ہے، یعنی جس کے اوپر ہمہ وقت عمل پیرا ہوا جائے، واشعارہا، اور جو اس سے باریک بینی لی جائے، اس سے جو شعور لیا جائے، اساساً، تو اساس ہے، ومتان الہین، یعنی نظریہ ہے ایک مقررہ مدت تک۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری کتابوں میں ٹھہرنا یعنی سکون اور جم جانا بنایا ہے، اور تمہارے لیے نعمتوں کی جلدوں یعنی مضبوطی میں سے کتابیں بنائیں، تم اس سے ہلکا پن محسوس کرتے ہو اس دورانیہ جب تم کسی مقصد کے لیے سفر کرتے ہو، اور وہ دورانیہ جب تم اس پر اقامت کرتے ہو یعنی ڈٹ جاتے ہو یا کھڑے ہو جاتے ہو، اور اس کی طرف مائل ہونے سے، اور اسی کی بادیہ نشین یعنی ہمہ وقت عمل پیرا ہونے سے، اور اسی کے شعور یعنی باریک بینی سے، اثاثہ ہے یعنی ایک مقررہ مدت تک نظریہ حیات ہے۔ تو یہ تو ہوا اس کا رواں ترجمہ۔ اب آ جائیے اس کے بعد جو دوسری آیت ہے 21 کی 5، بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل ہوا شاعر فلیاتنا بآیات کما ارسل الاولون، بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں، نہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، نہیں بلکہ یہ شعر ہے جو اس شاعر کا نتیجہ تباہ ہے۔ تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے، اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، بل، ہاں، قالوا، انہوں نے یہ کہا، اضغاث و احلام، اضغاث پریشان کن اور احلام حلم سے بردباری، پریشان کن بردباری ہے، بل افتراہ، ہاں اسے گھڑ لیا ہے، بل ہوا شاعر، ہاں وہی ایک باریک بین ہے، یعنی وہی ایک شاعر ہے، وہی ایک باریک بین ہے، فلیاتنا، پس یہ دے ہمیں، بیایاتن، آیت کو یا نشانی کو، کما ارسل الاولون، جیسا کہ پہلوں کو بھیجا گیا تھا۔ اس کا جو رواں ترجمہ ہوا، ہاں انہوں نے یہ کہا یہ پریشان کن بردباری ہے، ہاں اسے گھڑ لیا ہے، ہاں یہی ایک باریک بین ہے، بس یہ دے ہمیں ایسی نشانی کو جیسا کہ پہلوں کو بھیجا گیا ہے۔ اب آ جائیے تیسری جگہ، یہ ہے 36 یعنی 36 کی 69 سورہ یاسین، اور آیت نمبر ہے 69 69، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین، اور ہم نے ان پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہے، یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن پر از حکمت ہے۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، وما علمناہ، اور جو ہم نے اسے علم دیا، الشعر، خاص باریک بینی کا، یعنی شعر باریک بینی ہے اور لگا کر خاص کر دی کہ خاص باریک بینی، وما ينبغي له، اور نہیں یہ بغاوت ہے اس کے لیے، یا آپ اس کا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر اس کو جو لیں ماں کو تو، اور جو یہ تلاش کرنا ہے اس کے لیے، ینبغی، اس کا مادہ تو بہرحال بغی ہے، بغاوت ہے، اور بغی تلاش کرنے کو بھی کہا جاتا ہے، تو دونوں لیا جا سکتا ہے۔ ان ہوا الا ذکر، یہ کہ وہی صرف یاد دہانی ہے، و قرآن مبین، یعنی بیان کیا ہوا قرآن ہے، واضح قرآن ہے۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اور جو ہم نے اسے باریک بینی یعنی الشعر کا علم دیا ہے، خاص باریک بینی کا علم دیا ہے، اور جو اس کے لیے تلاش ہے یا بغاوت نہیں ہے، یہ کہ وہی صرف یاد دہانی ہے یعنی واضح بیان کیا ہوا قرآن ہے۔
اب آ جائیے 37 اس کے بعد جو ہے وہ 37 کی یعنی 37 سورہ صافات اور آیت نمبر 36 وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے تھے، أَإِنَّا، کیا ہم لَتَارِكُو، ضرور ترک کر دیں، چھوڑ دیں، آلِهَتِنَا، اپنے حاکموں کو، لِشَاعِرٍ، ایک باریک بین کے لیے، مجنون جو جس میں جنونی پن موجود ہے، یعنی ایک دیوانے باریک بین کے لیے ہم اپنے حاکموں کو چھوڑ دیں۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہوا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایک باریک بین دیوانے کے لیے اپنے حاکموں کو ترک کر دیں، ضرور ترک کر دیں۔ سورہ طور یعنی 52 اور اس کی آیت نمبر ہے 30، 52 کی 30، سورہ طور آیت نمبر 30۔ یہاں ہے ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں۔ ام یقولون، کیا وہ یہ کہتے ہیں، شاعر، ایک باریک بینی ہے، نتربص، تو ہم انتظار کر رہے ہیں، بہی، اس کتاب کے ذریعے، ریب المنون، خاص احسان مندی میں نفسیاتی الجھن ہو۔ ریب کہتے ہیں نفسیاتی الجھن کو، اور منون منن سے، منن کہتے ہیں احسان کو، تو المنون خاص احسان مندی۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، کیا وہ یہ کہتے ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک باریک بین ہے، ہم اس کتاب کے ذریعے انتظار کر رہے ہیں کہ نفسیاتی الجھن والی خاص احسان میں ہوں۔ اس کے بعد آ جائیے سورہ نجم یعنی سورہ نمبر 53، اور اس میں ہے آیت نمبر 49، یہاں وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی دولت نہیں، اور یہ کہ وہی شعراء کا مالک ہے۔ اب انہوں نے جو شعراء کر دیا اور اس میں فائدہ ایک کر کے لکھ دیا ہے کہ شعراء ایک شاعر، ایک ستارے کا نام ہے، اور بعض گروہ عرب بعض وجہ سے اس کی بھی پرستش کرتے تھے، یعنی ایک ستارہ بنا دیا کہ اس کی پرستش کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ کیا، وَأَنَّهُ، اور یہ کہ وہ ہوا وہی، رب الشعراء، خاص باریک بینی کا ربوبیت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آئیے اب جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے سورہ نمبر 69 یعنی 69 الحاقہ، اور اس کی آیت نمبر ہے 41 یعنی 41، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو۔ وما ہوا، اور جو وہی، بقول شاعر، بات کو ایک باریک بین بانی، ایک باریک بین بات کو ہے، قلیلاً، تو تھوڑے ہو، ما تؤمنون، جو تم مانتے ہو۔ اس کا جو رواں ترجمہ ہوا، اور جو وہی ایک باریک بینی کے بات کو ہے، تھوڑے ہو جو تم مانتے ہو۔ تو یہ 6 جگہ ہوگی۔ اب آخری جگہ جو 7ویں یعنی سورہ نمبر 26 اور آیت نمبر 224، سورہ شورى آیت نمبر 226، جہاں سے یہ لوگ لیتے ہیں کہ یہ شاعر جو ہیں یہ یعنی شاعری کی اتباع گمراہ لوگ کرتے ہیں، اور اس طرح یعنی شاعری کی اتباع ہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کو صرف ایک آیت لینے کے بجائے میں چاہوں گا کہ اس کو آخر تک پورا کر دیں۔ یہ 4-5 آیتیں ہیں، اس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ 26 کی آیت نمبر 224 سے دیکھیے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور اسی روایتی ترجمے کو لوگ لے کر بہت آگے بڑھا چڑھا کر بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے کیا، وَالشُّعَرَاءُ، یعنی اور جو خاص باریک بین ہیں، یتبعہم الغاؤون، ان کی اتباع جو ہے وہ خاص گمراہ لوگ کرتے ہیں، خاص بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ جو خاص طرح کی باریک بینی ہے، یعنی بعض لوگ ایسا نا بال کی کھال نکالنے والا، اور اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ خود بھی الجھ کر رہ جاتے ہیں، یعنی خود بھی نفسیاتی الجھن میں پڑ جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی الجھن میں ڈال دیتے ہیں کہ حق کیا، بات سمجھ ہی میں نہیں آئے۔ تو اس طرح کے جو باریک بین ہیں، تو ان کی اتباع بھی ایسے ہی خاص بہکے لوگ کرتے ہیں جو سمجھنے نہیں چاہتے، اور وہ بس اسی میں مزید گہرائی میں جا کر اس کو اور بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، آگے اب اس کی تفصیل آ رہی کہ یہ ایسے خاص لوگ کیوں ہوتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون،
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں؟ علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، انہم یہ کہ وہ فی کل ہر ایک میں، وادی یعنی وادیوں میں، یہیمون وہ مہو ہیں، یعنی سرگردہ ہیں یا مارے پھرتے ہیں، آپ کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، کیا تم نے نہیں دیکھا وہ ہر ایک وادی میں مہو یعنی سرگردہ یا مارے پھرتے ہیں۔ اب ایسا ہوتا ہے کیوں ہے، آگے اس کی مزید تشریح آ رہی ہے کہ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، وَأَنَّهُمْ، اور یہ کہ وہ یقولون وہ کہتے ہیں، مَا لَا يَفْعَلُونَ جو نہیں وہ فیل کرتے ہیں، یعنی جو ان کا عمل نہیں ہوتا وہ باتیں کہتے ہیں۔ ایسے خاص جو باریک بین جو صرف نکتہ چینی کرنے والے ہیں، وہ کہتے وہ ہیں جس پر وہ خود بھی عمل نہیں کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے ہی پھر گمراہ لوگ ہوتے ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں وہ وادیوں میں مہو ہوتے ہیں، سرگردہ رہتے ہیں، بھٹکتے پھرتے رہتے ہیں، نہ خود کام کرتے ہیں نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہیں۔ تو یہ جو اس کا یعنی رواں ترجمہ ہو گیا، اور یہ کہ وہ جو کہتے ہیں وہ فعل یعنی عمل وہ کرتے نہیں ہیں۔ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور خدا کو بہت یاد کرتے رہے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا، اور ظالماً قریب جان لیں گے کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں۔ الا الذين امنوا، صرف ماننے والے لوگ، وعملوا الصالحات یعنی وہ جنہوں نے مکمل صحیح عمل کیا، وذکروا اللہ کثیرا، اور وہ یاد دہانی لیتے ہیں اللہ سے کثرت سے، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور وہ انتقام لیتے ہیں یا بدلہ لیتے ہیں اس کے بعد جو ان پر ظلم ہو، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جلد یہ علم ہو جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے یہ ظلم کیا، أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ کہاں پلٹنا ہے اور وہ پلٹنے کی جگہ کیا ہے۔ منقلب انقلب پلٹنے کی جگہ، ینقلبون جہاں وہ پلٹیں گے، یعنی انقلاب اسی سے نکلا ہے۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، صرف ماننے والے لوگ اور مکمل صحیح عمل کرنے والے، یعنی اللہ سے کثرت سے یاد دہانی لینے والے، اور انہوں نے بدلہ یا انتقام لیا اس کے بعد جو ان پر ظلم ہوا، اور ظلم کرنے والے لوگوں کو جلد یہ علم ہو جائے گا کہ کہاں پلٹنے کی جگہ ہے، وہ پلٹتے ہیں۔ تو یہ تو ہوا یہ تمام شعر کے حوالے سے جو قرآن میں تھا۔ تو اس کا یہ یعنی کہ ایک تو یہ آپ کو فتح جالندھری کا ترجمہ بتایا، اور جو اس کا صحیح ترجمہ بنتا ہے وہ بھی بتا دیا۔ اب اس کا آج کل کے دور میں کنکلوژن کیا ہوگا، یعنی یہ جو قرآن کو کہہ دیا گیا کہ یہ شاعر کی بات نہیں ہے، تو اصل میں بات شاعری نہیں ہے، یعنی ایسی باریک بینی نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ تو بعض لوگ اس کو اتنی باریک بین بنا دیتے ہیں کہ اس میں نفسیاتی الجھن میں ڈال دیتے ہیں، احسان کے ساتھ نفسیاتی الجھن جتاتے ہیں، تو احسان کے ساتھ نفسیاتی الجھن والی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بات ضرور باریکی والی ہے، اچھی طرح عمل کرنے والی ہے۔ جو لوگ عمل نہیں کرتے، باریک بینی میں جاتے ہیں اور ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، تو وہ لوگ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میں بجائے سب کی تشریح کرنے کے وہ بات بڑی آسان ہے، چھوٹی ہے، زیادہ نہیں کرتے، صرف یہ اسی پر آ جاتے ہیں سورہ شعراء والی 26 میں سے۔ تو یہ جو خاص بات ہے کہ یہ شاعروں کی طرح بہکے ہوئے کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک باریک بین جو خاص طرح کے باریک بین ہو جاتے ہیں، وہ خاص بہکے ہوئے لوگ ہی اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ ہر وادی میں ایسے ہی سرگرداں پھرتے رہتے ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں وہ عمل کرتے نہیں ہیں۔ ہاں، صرف وہ لوگ جو مان لیں اور مکمل صحیح عمل کرتے ہیں، اور یعنی وہ اللہ سے کثرت سے یاد دہانی لیتے ہیں، تو وہ لوگ انتقام لیتے ہیں اس کے بعد جو ان پر ظلم ہو، اور ظلم کرنے والوں کو جلد یہ معلوم ہو جائے گا، جلد انہیں یہ علم ہو جائے گا کہ پلٹنے کی جگہ کون سی ہے، وہ کیسے پلٹتے ہیں۔ تو پلٹنے کی جگہ اللہ کی کتاب ہی ہے، اسی سے سب کچھ ملتا ہے۔ تو میرے خیال میں کافی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ تو اسی بہرحال شعر کے مادے سے شعور بھی ہے۔ شعور اسی کو کہا جاتا ہے کہ باریک بینی کے ساتھ انسان اس سے سبق حاصل کرتا ہے کہ کس طرح عمل کریں اچھا نتیجہ آئے گا، یہ شعور کہلاتا ہے۔ اور غلط اگر کام کر لیں تو وہ پھر بہکنا ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں کافی وضاحت ہو گئی، پھر بھی کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔